الله يا أبا عبد الله أربعين حسيني يا أبا عبد الله أربعين حسيني يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، خدا متعال کا شکر ہے، اس نے ہم پہ لطف و کرم کیا ہے سید الشہداء کی محبت کے ذریعے سے، سید الشہداء کی یاد کے ذریعے سے. کربلا کی عظیم الشان قربانی سے جو ہمارا تعلق خدا متعال نے بنوایا ہے، اس کے لیے اس کے شکر گزار ہیں، اور خدا کے حضور دست پہ دعا ہیں کہ خدایا مرتے دموں تک ہمیں اس ذکر کے اندر، اس ذکر کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت اطہار کے جانثاروں و وفاداروں میں قرار فرما. انشاءاللہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، اور ان کی نصرت کے قابل بنا، اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور اس فتنہ و فساد کے زمانے میں امن و امان کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے قرآن کریم میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے روایات کے اندر اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں سینکڑوں بیانات ارشاد فرمائے. ظاہر ہے کہ ہم انسان اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے ہدایات آئی ہیں، قرآن کی ہدایات ہمارے پاس موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ و طاہرہ، ان کے کلمات. جب یہ ہدایات آ رہی ہیں تو ان کا بہت اہم حصہ یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایک دفعہ ہم کسی بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ آج تمہیں یہ کرنا ہے، کل تمہیں یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، آج صبح یہ کرو گے، شام کو یہ کرو گے. ایک عام بچے کو شاید اس طرح سے بتایا جاتا ہے، لیکن جس کے اندر ہوش و حواس زیادہ ہوں اس کو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ مجموعی اصول بتایا جاتا ہے کہ جو تم رہ رہے ہو یہاں پر، اس کا اصل مقصد کیا ہے. مثلا 2 سال رہو گے، 3 سال رہو گے، اصل مقصد یہ ہے. اس کے بعد ڈیٹیلز اس کی یہ ہیں. دین اسلام نے بھی یہی کیا کہ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، کہ تم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہو، اس کا اصل مقصد کیا ہے.
پھر جب اس کے اندر رہو گے تو تفصیلات کیا ہیں کہ کیسے زندگی گزارو گے. جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی اس دنیا کے اندر ابدی نہیں رہنا، یہاں کچھ دیر رہنا ہے، بعد میں کہیں اور جانا ہے. یہ اصل مقصد ہے. اصل مقصد آخرت کی تعمیر ہے. اس آخرت کی تعمیر کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو. اب جب کہ یہ اصل معاملہ ہے تو فرمایا کہ تم لوگوں کا امتحان ہونا ضروری ہے. اس سے مطمئن رہو. نبی مرسل ہو، امام ہدا ہوں یا ایک عام انسان ہو، سب کو ان امتحانات سے گزرنا ہے. البتہ ظاہر ہے جن کے درجے بلند ان کے امتحان بھی بلند، اور جو لوگ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس سلسلے ہدایت سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، ان کے امتحانات کسی اور طرح سے ہوں گے. لیکن جو اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ کسی مقام تک پہنچائیں، ان کو بہرحال امتحانات سے گزرنا ہوگا. اب یہ خدا کا عجیب نظام ہے کہ وہ کسی بندے سے امتحان لے رہا ہوتا ہے، اس کو درجات دے رہا ہوتا ہے، اور خود یہ بندہ جو امتحان دے رہا ہوتا ہے یہ خود کسی اور کے لیے امتحان بن رہا ہوتا ہے. کوئی اور بندہ اس واقعے کے ذریعے سے اپنا امتحان دے رہا ہوتا ہے. معمولی سی بھی اگر شناخت ہمیں کربلا کے بارے میں ہو تو یہ مطلب بہت واضح ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. امام علی مقام کا تو میں تذکرہ نہ کروں، سید الشہداء کا کیا مقام، کسی کے وہم و گمان میں بھی کہاں آ پائے گا. اتنا بس عرض کریں گے کہ بھئی یہ جو واقعہ کربلا ہوا تو اس میں بہت سارے لوگ اپنے امتحانات سے گزرے. غیر معصومین کی بات کروں گا. حضرت زہیر مثلا اپنے امتحان سے گزرے، حضرت جون اپنے امتحان سے گزرے، عبداللہ بن سعید حنفی اپنے امتحان سے گزرے. یہ سب لوگ اپنے اپنے امتحانات دے رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا تاریخ میں؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں کے امتحانات دوسرے لوگوں کے امتحان بن گئے. حضرت حور سے کیا سیکھا، اصحاب رسول سے، اصحاب ائمہ سے کیا سیکھا، یہ ہمارا امتحان بن گیا. تو ہم لوگ بھی خود بخود اس چینل کے اندر واقع ہو گئے. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے. خدا نے ہمیں کم از کم ایک امتحان کے اندر سرخرو کر لیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں غافلوں میں قرار نہیں دیا، جاہلوں میں قرار نہیں دیا. ذکر سید الشہداء اجداد کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے، ماحول کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہو گیا. اب اس ذکر کے پیچھے ہم خود ایک اور امتحان سے گزریں گے، اور گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے. وہ امتحان کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھئی تم نے اس کو سیکھ کر صرف تاریخ کا حصہ سمجھنا تھا، یا اس کو سیکھ کر اپنی زندگی میں کوئی چیز عمل میں بھی لے کے آنی تھی. اس کو میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا آج. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کل آپ کی خدمت میں ایک اصول عرض کیا تھا کہ یہ دین میں ہر دین کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دین کے اندر مراسم کے ظاہر باقی رہ جاتے ہیں، اور دین کے اندر مراسم کی جو روح ہوتی ہے وہ روح ختم ہو جاتی ہے. گویا لوگ جب اس واقعے کے سامنے امتحان سے گزرتے ہیں تو کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اور بہت عمومی طور پہ جو میں مثال عرض کیا کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، سمجھنا بھی بہت آسان ہے، میرے لیے بھی آسان ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہو رہی ہے، ہم خود اس معاملے میں امتحانات سے گزارے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کے حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. خداوند متعال نے اس کے ذریعے سے ایک سنت ابراہیمی جاری کی، اور وہ سنت ابراہیمی مسلمانوں کے درمیان جاری ہوئی. اب آپ بتائیے گا یہ سنت ابراہیمی امتحان کا سبب بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے؟ ہاں، یہ خود امتحان کا سبب ہے. اب اس امتحان میں سرخرو کون ہو رہے ہیں؟ 25 جانور لائیں، نام و نمود، نمائش، مادہ پرستی، شکم پرستی،
یہ کامیابی ہے؟ ظاہر دنیا کا کوئی ذی شعور یہ نہیں کہے گا کہ اس ٹائپ کی ایک قربانی جو میں نے ابھی خلاصے میں چند اصطلاحات میں کہی، یہ سنت ابراہیمی کے امتحان میں ہماری کامیابی ہے۔ نہیں، یہ تو خود نفس پرستی ہے، وہی نفس پرستی جس کا مقابلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو اگر مجھ سے پوچھے کوئی کہ بھئی سنت ابراہیمی، عید الاضحیٰ، اس میں اگر کوئی شخص کامیاب ہوگا تو وہ کامیابی کیا ہوگی؟ تو میں کہوں گا بھئی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ جب جانور قربان کرے تو اس سے سیکھے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہوتی ہے۔ یہ سیکھنا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے دکھاوے کے اندر جا رہا ہے نعوذ باللہ تعالی، اور اس کے ذریعے اور اپنی نفس پرستی بڑھا رہا ہے، یہ اس کی ناکامی ہے، یہ تو سراسر ناکامی ہے۔ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور یہ تھوڑا سا سخت سوال ہے، معذرت چاہتا ہوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ذکر حسین کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہوں؟ جس طرح سنت ابراہیمی کے ذریعے سے آزمائے گئے ہیں، اللہ کے باقی امتحانات کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں۔ بھئی نماز کا حکم ہے، اس کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم، اس کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیتیں سب کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں۔ ذکر حسین سے نہیں آزمائے جا رہے؟ ہاں ممکن ہے آزمائے جا رہے ہوں۔ تو وہ آزمائش، وہ امتحان جو ذکر حسین کے مقابلے میں ہمارے سامنے ہے، وہ کیا امتحان ہے؟ چند درجے میں ہو سکتا ہے۔ پہلا درجہ، کوئی اس واقعے کو احترام کی نظر سے دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، بہت بڑا امتحان ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر موجود فتنہ و فساد کو دیکھ ہی رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جس حساب سے پاکستان کو آگ لگانے کی سازشوں میں مشغول عناصر کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کون کون سے عجیب و غریب نعرے اس وقت ایجاد کیے جا رہے ہیں، جن کو دیکھ کر اور سن کر انسان متحیر ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلا امتحان یہی ہے کہ بھئی تمہارے سامنے ذکر سید الشہداء آیا کہ انہوں نے قربانی دی تھی، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، تمہارا ریئیکشن کیا تھا؟ لہذا ہمارے پاس زیارات کے اندر ایک جملہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر بھی لعنت ہو، سمعت بذالک فرضیت بہ، کہ جس نے سنا کہ سید الشہداء کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور وہ پھر بھی راضی رہا۔ اللہ اکبر، اس پہ بھی لعنت ہو۔ کیوں لعنت ہو؟ ظلم میں شریک ہے۔ اگر ایک انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادنا ترین مرحلے یعنی قلبی ناراضگی اس میں بھی شریک نہیں ہو سکا، اس کا مطلب ہے ظلم میں شریک ہے پھر یہ۔ اس لیے اذان محترم، جب ہمیں اور آپ کو معاشرے میں خبریں ملے نا کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ فلاں جگہ کے اوپر ایک جرم ہوا، ایک ظلم ہوا، مثلا کسی بچے کے ساتھ ہوا، کسی انسان کے ساتھ ہوا، کم از کم قلباً اظہار تنفر کر لیں کہ اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، لا تعلق ہو کے نہ گزریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس اصول کے اندر شامل ہو رہے ہوں، سمعت بذالک فرضیت بہ، ایسا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ تو پہلا امتحان جو سید الشہداء کے واقعے کے مقابلے میں سننے والوں کے اوپر آیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ بھائی انہوں نے کوئی ریاکٹ کیا یا نہیں کیا، قلباً سید الشہداء کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آئے سید الشہداء کے پیغام کو پھیلانے والوں میں تھے نعوذ باللہ تعالی، یا لا تعلق رہنے والوں میں تھے۔ کسی کو پتہ چلا کہ واقعہ کربلا ہوا، الحمدللہ رب العالمین، اس نے دل میں انزجار کا احساس کیا، نفرت کا اظہار کیا۔ کس کے لیے؟ یزید اور آل مروان کے لیے، کہ بھئی ان لوگوں نے یہ کیا کیا، عبید اللہ ابن زیاد کے لیے، عمر سعد کے لیے، کہ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا؟ اگلا مرحلہ یہ تھا کہ بھئی تم اس واقعے کو زندہ رکھنے میں اپنا کوئی کردار انجام دینا چاہتے ہو یا نہیں دینا چاہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، اس نے کہا میں قطعاً کروں گا، میں بھی اپنا کردار انجام دوں گا۔ تو مثال کے طور پر اس نے بھی عزاداری کا سلسلہ شروع کیا،
اس نے بھی سید الشہداء کے پیغام کو بلند رکھنے کے لیے جو انجام دے سکتا تھا انجام دیا. جیسا کہ ہم لوگ اربعین کے واقعے کے نزدیک ہیں، اور اربعین کے اوپر جس محبت اور خلوص کے ساتھ عراقی اہل بیت کے چاہنے والے اپنی کوششوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. ابھی کچھ دن پہلے میں کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس کے اندر بتایا کہ جو مشی کے راستے میں کچھ فاصلے کے اوپر دریا بہتا ہے، تو وہاں جتنے ماہی گیر ہوتے ہیں وہ ان دنوں جتنا بھی پکڑتے ہیں سب کا سب زائرین کی خدمت کے لیے رکھتے ہیں، اور ان کا اصول ہی ہوتا ہے دن میں 2 دفعہ جائیں گے پکڑنے کے لیے، جتنا کچھ ہاتھ آئے گا وہ سب سید الشہداء کی زائرین کی خدمت کے لیے رکھیں گے، جو جس کے بس میں کر رہا ہے. تو دوسرا امتحان کیا تھا؟ وہ یہ کہ بھائی آپ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس نے کہا میں کروں گا، ضرور کروں گا. معاملہ ختم ہو گیا. اگر معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے تو پھر ایک اگلا سوال آئے گا، وہ یہ کہ یہ جو سید الشہداء نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، یہ کون ہے پھر؟ یہ جو سید الشہداء نے کہا تھا کہ آزاد انسان بن کے دکھاؤ، یہ کون ہے؟ یہ جو سید الشہداء نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب ہے معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا. آپ نے اور میں نے سید الشہداء کے اوپر ہونے والے اس ظلم اور ناانصافی کو اپنے دل کے جذبوں سے انکار کیا کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے تھی. جنہوں نے کیا انہوں نے غلط کیا، اللہ کے دین سے باہر تھے جنہوں نے یہ کام کیا. الحمدللہ ہم اٹھے، ہم نے سید الشہداء کے پرچم کو سر بلند رکھنے کی کوشش کی، عزاداری میں شریک ہوئے، جلوس کے اندر شریک ہوئے، ماتمداری کے اندر شریک ہوئے. الحمدللہ رب العالمین اس امتحان میں بھی سرخرو ہوئے. اب جناب علی اگلا ایک مرحلہ ہے. یہ جو امام نے شہادت دی ظلم سے لڑنے کے لیے تھی، ظالم سے کون لڑے گا؟ یہ جو سید الشہداء نے قربانی دی یہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تھی. یا من المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے، ان مظلوموں کا ساتھ کون دے گا؟ عزیزو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم اپنے اجداد کی محنتوں کے نتیجے میں پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے ہوں، دوسرے امتحان میں بھی سرخرو ہوئے ہوں، تیسرے امتحان کو ہم نے اپنی زندگیوں سے باہر کر دیا ہو. اس کا مجھے ڈر ہے. اب اس کو باہر کرنے کی کیوں ہم نے جرأت کی، کیوں یہ غلط فیصلہ ہوا؟ اگر کسی کی طرف سے ہوا اس کی کچھ ریزن سمجھ میں آتی ہیں، اس کی کچھ وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. تو اب مشکل یہ ہو گئی کہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، آج کی زندگی کے لیے اس سے کوئی درس نہیں لینا. ایک تو مجھے واقعاً سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی یہ کیوں کہے گا، لیکن اگر کوئی یہ کہہ بھی رہا ہے تو پھر مجھے اس سے ایک سوال کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ پھر امام کا پیغام عمل میں کیسے لایا جائے گا؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنت نبوی، سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام عمل کے لیے نہیں ہے؟ ظاہر کوئی یہ نہیں کہے گا، سب کہیں گے عمل کے لیے ہے، اتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور دین کا حصہ ہے ہمارے پاس. یعنی جب ہم کہتے ہیں سنت نبی تو سنت نبی مسلمان کے لیے واجب الاتباع بنتی ہے، اتباع بنتی ہے کہ مسلمان کے لیے پیروی واجب ہے، اور واجب اگر نہ بھی ہو تو کم از کم اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے. البتہ ان کا انداز بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ واجب ہے یا یہ مستحب ہے. بعض جگہوں کے اوپر اثراً ایسا ہے کہ صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا جس نے یہ نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے گروہ کا حصہ نہیں ہے. تو آیا سید الشہداء کے پیغام پہ عمل نہیں ہونا ہے؟ واقعاً اگر عمل نہیں ہونا ہے تو یہ دنیا کے ظلم کو للکارے گا کون؟
اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے فرزند تشریف لائیں گے اس وقت ظالم کو للکارا جائے گا، تو بندے خدا 1400 سال میں سے چند سو سال کے علاوہ باقی سارے ٹائم یہ جو سید الشہداء کا پیغام ہے اس کا کیا ہونا ہے پھر؟ یہ کہ خدا متعال اس کا دین اللہ کے اولیاء اوصیاء ائمہ ہم سے کہہ رہے ہیں بھائی زیارت عاشوراء پڑھو، زیارت اربعین پڑھو اور سید الشہداء کے ساتھ عہد کرو، پیمان کرو، یہ سب کس بات کے لیے ہو رہا ہے پھر؟ تو ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ جو اصول انہوں نے دیے ہیں، جو اخلاقی زندگی ہمیں دی ہے، جن اصولوں کے تحت یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہے، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کون سی زندگی؟ وہ زندگی جس کے اندر ہمیں باہر ظلم نظر آتا ہے، مظلوم نظر آتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، تو یہ جو سب کچھ ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور ہم عرض کروں گا ایک دفعہ پھر، وہ یہ کہ ہم اس میں آزمائے جا رہے ہیں کہ تم جو امام حسین کے ماننے والے ہو، تم جو سید الشہداء کی غم میں رونے والے ہو، تم بتاؤ تم نے ان اصولوں کی پیروی کی یا نہیں کی جو امام حسین نے تمہیں سکھائے تھے، جو سید الشہداء کے آبان و انصار نے تمہیں اصول سکھائے تھے، وہ تم نے پیروی کی یا نہیں کی؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں مولا ابو الفضل کا نام لوں سلام اللہ علیہ، ہر روز ان کے مصائب پڑھوں اور اپنی زندگی سے وفا نہ دکھاؤں، ہر روز ان کے مصائب پڑھوں اور شجاعت میرے اندر نہ ہو، ہر روز ان کے مصائب پڑھوں اور ترحم میرے اندر نہ ہو، تو پوچھنے والا مجھ سے پوچھ سکتا ہے تم جو اتنا زیادہ ذکر کر رہے ہو مولا ابو الفضل کا، انہوں نے وفا کو آسمان پہ پہنچا دیا، انہوں نے اپنے خاندان کی محبت کو آسمان کے اوپر پہنچا دیا، انہوں نے شجاعت کو بے مثال جگہ تک پہنچا دیا، وفا کا آخری مرحلہ انہوں نے دکھایا۔ یہ بتاؤ تم نے ابو الفضل سے کیا سیکھا؟ پوچھنے والا مجھ سے پوچھے گا، بلکہ مجھے تو تقریباً یقین ہے کہ جب بھی میں سید مولا ابو الفضل کا پرچم لے کر کہیں باہر کھڑا ہو جاؤں میں ان کا نمائندہ بن جاؤں گا۔ یہ پرچم ان کی پرچم کی نمائندگی میں ہے، یہ علم مولا ابو الفضل کے علم کی نمائندگی کے اندر لایا گیا ہے، تو جب بھی ہم اس علم کو لہراتے ہیں، اس پرچم کو لہراتے ہیں، در حقیقت مولا ابو الفضل کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور وہ کیریکٹر پھر لوگ ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج سید الشہداء کا نام لے کر آپ ذرا دیکھیے گا، حتیٰ غیر مسلمانوں کے اندر جو اسکالرز ہیں، کون کون سے لیسنز وہ اس میں سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ سبق امام حسین سے سیکھا، انسانیت کی فلاں چیز امام حسین سے سیکھی، نیلسن مینڈیلا اور جارج برنارڈ شاہ اور فلاں فلاں پتہ نہیں کس کس کو آپ لے لیں، ان سب سبق کو سیکھنے کے بعد ہمارے کچھ دوست کہیں گے نہیں ہم نے امام حسین سے کچھ نہیں سیکھنا، جو ہونا تھا نعوذ باللہ تعالی وہ ہو چکا۔ بھائی کیسے ممکن ہے؟ کوئی کیوں یہ کہے گا؟ تو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی یقیناً، ورنہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور اگر غلط فہمی ہو رہی ہے تو اس کو دور ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ سید الشہداء کی شخصیت سے ان اصولوں کو سیکھو اور ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ، یہ مطلب ہے۔ کل یوم عاشوراء کا مطلب کیا ہے؟ ہر روز جس طرح امامت کی راہ میں سید الشہداء کے آبان و انصار امتحانات سے گزرے اور وفاداریاں کر کے دین پر عمل کر کے سرخرو ہوئے، سید الشہداء کے ماننے والے بھی اپنی زندگیوں کے اندر امتحانوں سے گزریں گے اور انہی آبان و انصار کی خاصیتوں پر چلتے ہوئے اس امتحان کے اندر سرخرو ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ اس کا کوئی منکر ہوگا؟ اگر منکر ہوگا تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب وہ یہ کہے گا مجھے سید الشہداء سے نہیں سیکھنا ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ مثلا وہ کہے گا میں سید الشہداء کے آبان و انصار کا تذکرہ تو کروں گا لیکن آبان و انصار کی کسی خاصیت پہ عمل نہیں کروں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ کیسے ممکن ہے کوئی یہ بات کہے؟ تو خود بخود مجھے سمجھ میں آتا ہے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ورنہ اصل بہت واضح ہے، اصول بہت واضح ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب میں ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ بھائی مجھے تقریباً طے شدہ ہے، میرے جیسے کے لیے طے شدہ ہے، وہ یہ کہ مجھے سید الشہداء سے سیکھنا ہے، سید الشہداء کے اعزاء اقربا سے، ان کے آبان و انصار سے سیکھنا ہے۔
اور سیکھ کر اس امتحان میں اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے. اور جب میں سیکھتا ہوں تو مجھے وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات نظر آتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. سر فہرست حق کی بات بولنا سیکھو، حق کی بات بولنا سیکھو، اور مت گھبراؤ کہ کیا ہونے والا ہے. یہ وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ اعلیٰ ترین درس جو سید الشہداء کے اس پورے واقعے سے عام انسان حتیٰ مسلمان نہ ہو جو حاصل کر سکتا ہے، وہ یہ درس ہے. کیا؟ حق پر ہو، اور حق کے راستے پر جس کو تم حق سمجھتے ہو اس پر لوگوں کے نہ ہونے سے مت گھبراؤ، اس کی تنہائی سے مت گھبراؤ، اور قربانی دینا سیکھ لو. سید الشہداء نے اس اصول کو آسمان پہ پہنچا دیا. قربانیاں تو سب نے دی ہیں، ائمہ اطہار، انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اوصیاء نے، لیکن سید الشہداء نے جو یہ کام کیا. تو پہلی بات کیا حاصل کی گئی؟ وہ یہ کہ بھائی جب بھی کوئی حق سمجھ میں آئے اس حق کو قبول کرو اور اس حق کو کہنے کی جرأت دکھاؤ. اچھا، اب جب میں طالب علم بنا تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ بھئی حق بات کہی جاتی ہے، اور کہا کہ افضل العبادۃ کلمۃ الحق، بہترین عبادت کیا ہے؟ ظالم کے سامنے حق بات کہنا. تو میں سوچتا تھا اس سے مشکل کیا آتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہوگا، اس بادشاہ کے سامنے آپ جا کر یہ کہیں کہ تم ظالم ہو، تو ظاہر ہے یہ بہت سخت بات ہے. لیکن پھر میں نے سوچا بھئی آج کل کے زمانے میں کون سا بادشاہ ہے جہاں پہ جس کے سامنے جا کے یہ بات کہو کہ بھئی تم غلط ہو؟ یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا مثال کے طور پر آپ اور ہم جن ممالک میں رہ رہے ہیں، مثلا پاکستان میں تو خیر اس وجہ سے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسرے اگر آپ مثال کے طور پر اس وقت آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، میلبرن میں ہیں آپ، تو وہاں پر تو ڈیموکریسیز وغیرہ ہیں کہ بھئی آپ اپنے ملک کے بادشاہ کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی کچھ لکھ لیجئے کہ بھئی اس نے غلط کیا، تو کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں کہ بھئی تم نے کیوں لکھا، آپ کی اوپینین ہے، آپ نے لکھ دی. تو مشکل کہاں پر ہے؟ ہاں، مشکل اس وقت آتی ہے جب آپ کی اپنی زندگی میں یہ معاملہ آئے. کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں فلاں آدمی حق پہ نہیں ہے، ساتھ دیں گے تو دنیا مل جائے گی. آدمی تو حق پہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ساتھ چلیں گے بہرحال دنیا کی نعمتوں سے آپ کو بھی کچھ مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ تم حق پہ نہیں ہو تو جو مفاد مل سکتے تھے وہ مفاد ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب آپ کا کیا فیصلہ ہونا ہے؟ جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھونا ہے. یہ تو چل رہا ہے. تو اب انسان کیا کرے گا؟ 10 تعویلات نکالے گا اور اپنے آپ سے کہے گا اگر میں نے نہیں بھی کیا تو کوئی اور کر لے گا، لہذا میں ہی کر لیتا ہوں. 10 تعویلات نکالے گا اپنے مفادات کو جو اس کو ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں، چاہے غلط کہنے کے نتیجے میں انہیں سیکیور کرے گا. جرأت کرے گا کہ کہے کہ حق کیا ہے، تو پھر مفادات ہاتھ سے نکل جائیں، پھر پیچھے رہ جائے. زیادہ تر نہیں، ساتھ دے دیں گے. یہ وہ کلمۃ الحق کا امتحان ہے. یہاں کلمۃ الحق کا امتحان ہے، بہت واضح امتحان ہوا. اب میں اس کی ایک مثال اور عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بہت معذرت چاہتا ہوں، اور ایک اور تلخ حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ بھائی ہم جانتے ہیں پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر سید الشہداء کے ذکر سے ہی وابستہ کچھ افراد چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں لا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. اور میں تو صرف اشاروں کے نامے میں ہی عرض کر پاؤں گا، لیکن جو مثال کے طور پر پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں وہ ان باتوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں رہنے والے بھی بہرحال بہت کوئی بھولے نہیں ہیں، وہ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا پبلک کی منمانی کرنی ہوتی ہے.
بس آپ نے تھوڑا سا وہ ٹویسٹ کر دیا تو بس یہ سمجھ لیجیے کہ آپ بہت آگے گئے. اور اگر دنیا کی مفادات کی بات کی جائے تو اتنا کافی ہے، بہت سارے مفادات حاصل ہو جائیں گے. کوئی خاص بظاہر کوئی خاص ضرر بھی نہیں آئے گا. تھوڑا سا اسٹائل کی تبدیلی ہے، تھوڑا سا کچھ کمپرومائز ہے کچھ جگہوں کے اوپر، کچھ اصول قربان ہوں گے، بے معاملہ صحیح ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ آپ کے اطراف میں وہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو پہلے سے ہی یہ کمپرومائزز کر چکے ہیں. تو آپ کو ہر روز تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ ہر روز آپ کو اس امتحان سے گزرنا ہے. نہیں، تھوڑے دن تک تو وہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اطراف میں سارے لوگ وہی جمع ہو جاتے ہیں جو اسی فکر کے ہوتے ہیں. آپ کی دنیا چل رہی ہوتی ہے اور رسپیکٹ اور احترام وہ بھی سب چل رہا ہوتا ہے. اندر سے کون کریج کے پوچھے گا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اور یہ اللہ جانتا ہے کہ جو سید الشہداء کے ذکر کی ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پل صراط کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پل صراط پہ کھڑے ہیں. باریک سا راستہ ہے جو صحیح ہے، غلطی کرنے والے دائیں بائیں پتہ نہیں کہاں ہیں. بہت بڑی ذمہ داری لے لی. تو یہ جو سید الشہداء سے سیکھنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مفادات کو نظر میں نہ لاؤ، دین نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو دیکھو. مثلی لا یبایع مثلہ، ان اصولوں کو دیکھتے ہوئے میرا جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. سید الشہداء نے ایسے اصول وضع کر دیے. حق کی بات کہو چاہے کچھ بھی ہو، سید الشہداء کا اصول. غلط حاکم کو قبول مت کرو، جو دین کے اندر انحراف کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرے، کبھی قبول مت کرو. سید الشہداء کا اصول. جب تم حق کے راستے پر چلو تو اپنی تنہائی سے مت گھبراؤ. سید الشہداء کا اصول. قربانی کی کسی بھی حد پہ پہنچ جاؤ، اپنے خدا کی بندگی کے اوپر باقی رہو. رضن بقضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک. اللہ کے عظیم الشان قوانین کے اوپر اعتماد کرو، خدا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اپنی بہن سے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بہن صبر کرنا. اللہ کے اصولوں کے اوپر اعتماد کرو. یہ سید الشہداء کے اصول ہیں، یہ سید الشہداء نے سکھائے. اور انہی تمام اصولوں کو سید الشہداء، ان کے اولاد طاہرہ، ان کے مقدس خاندان، ان کے اعوان و انصار، اور بالاخص ان کا وہ خاندان کے جو اسیر بنایا گیا، انہوں نے انہی اصولوں کے اوپر عمل کر کے کایا پلٹ دی. اب یہ اصول ہم نے عمل میں نہیں لانے ہیں کیا ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم یہ کہیں کہ کل یوم عاشورہ نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. کہنا پڑے گا کہ ہر یوم عاشورہ ہے. کیا مطلب؟ یہ اصول ہمارے لیے بھی ہیں، ہمیں بھی ان اصولوں پہ عمل کرنا ہے. اور اگر کسی اور مقصد سے کہا جا رہا ہے تو میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، لیکن ہم جس مقصد سے کہہ رہے ہیں وہ اس مقصد سے کہہ رہے ہیں. کل یوم عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو عاشور سید الشہداء نے ہمیں اصول سکھائے وہ ہماری زندگی میں جاری ہیں. ہمیں ان اصولوں پہ عمل کرنا ہے. انہی اصولوں پہ جن پہ امام حسین نے عمل کیا، ان کے خاندان مقدس نے عمل کیا، ان کے اعوان و انصار نے عمل کیا، وہ سرائے کربلا نے عمل کیا. یہ اصول ہمارے لیے بھی ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے. وہ کل ارض کربلا، یعنی کوئی زمانہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جو ان اصولوں سے استثناء بنا دے. نہیں، کوئی استثناء نہیں بنے گا. آپ میلبرن میں رہ رہے ہوں، میں کراچی میں ہوں، کوئی شخص نیو جرسی میں رہ رہا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہا ہو، اصول یہی اصول ہے، ان پہ عمل کرنا ہے. یہ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا ہے. سید الشہداء کی تأسی میں، سید الشہداء کی پیروی میں یہ جو نکل رہے ہیں 40 کے جلوس کے لیے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر حرارت ہے امام حسین کے ذکر کے لیے. یہ جتنے لوگ راستے میں چل رہے ہیں،
ان میں سے آپ کسی سے پوچھیں امام حسین نے ظلم کی خاطر جان دی تھی، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، تم ظلم قبول کرو گے؟ گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اپنی زبان سے فون کہے گا کسی صورت میں نہیں کروں گا قبول۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہ اصول زندہ ہیں۔ حق بات کہو گے ظالم کے سامنے، قطعاً کہے گا کہ ہاں میں کہوں گا، عملاً کرے یا نہ کرے گا علیحدہ مسئلہ، قبول کرے گا فوراً کہے گا نہیں مجھے کرنا ہے یہ کام۔ کیوں؟ امام حسین کا چاہنے والا ہے، اس سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی ہمارے لیے۔ اور گریوں میں سے ایک گریہ اسی بات پر ہے، گریوں میں سے ایک گریہ اسی بات پر ہے کہ کیوں وہ لوگ کم تھے جو اس دن امام حسین کا ساتھ دیتے۔ یا لیتنا کنا معاکم فافوز معاکم فوزا عظیما، گریوں میں سے ایک گریہ اس پر ہے۔ سید الشہداء کی یاد میں جو گریہ ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے، اے مولا اس دن لوگ کم کیوں تھے؟ آپ میدان کربلا میں تنہا کھڑے رہ گئے، ساتھ دینے والے اتنے کم کیوں تھے؟ آج 1400 سال تقریباً گزرنے کے بعد معجزہ خدا ہے کہ لوگ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور ایسے روتے ہیں جیسے کل ہوا ہے، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا، سید الشہداء کی محبت نے ایک حرارت ایسی ڈالی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، مومنین کے قلوب کے اندر، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، 40 سے میں اور آپ نزدیک ہو رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ چند جملے اگر مصائب کے عرض کروں کہ انشاءاللہ ہمارے دل سید الشہداء کی اس یاد کے نزدیک آئیں، تو آج میں طالب علم ہونے کے ناطے سید الشہداء کے مصائب کے اوپر غور کروں۔ جگہ جگہ سید الشہداء کی عظمت نظر آتی ہے، سید الشہداء کی کرامت نظر آتی ہے، کردار کی بلندی نظر آتی ہے۔ سید الشہداء کی عظمت کی جگہوں میں سے ایک جگہ وہ نظر آتی ہے جب حر کا لشکر سید الشہداء کے سامنے آیا، دشمن تھا، سید الشہداء کا راستہ روکنے آئے تھے، لیکن سید الشہداء نے جیسے ہی دیکھا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے، حر سے کہا کہ حر تم دشمن بن کر آئے ہو لیکن تم پیاسے ہو، تمہیں پانی پلانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 1000 کے لشکر کو پانی پلایا۔ یہ سید الشہداء کے کردار کی عظمت ہے۔ کس حد تک سید الشہداء کردار کی عظمت پہ آگے جاتے تھے کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے امام حسین سے کہ مولا کہیں تشریف لے جائیے، فرماتے ہیں نہیں، میں نے وعدہ کیا میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ کردار کی عظمت ہے۔ بس انسان کو جس بات کا انتہائی شدت سے احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ فاطمہ کا بیٹا تو 1000 کے لشکر کو پانی پلائے اور علی کے بیٹے کے اوپر بہتا ہوا پانی بند کر دیا جائے۔ اس امام کے کردار میں یہ عظمت تھی کہ جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ یتیم ہوا تو اسے اپنے نزدیک بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، شفقت سے نوازا، اور سید الشہداء کی یتیمہ کو تماچے لگے۔
سید الشہداء کی کردار کی عظمت، سید الشہداء کی کردار کی عظمت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی ہور کے لشکر میں پیاسا رہ گیا اور وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ سب پانی پی رہے ہیں اور کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں ہے، تو سید الشہداء خود مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں منہ کھول تاکہ میں تیرے منہ میں پانی ڈالوں۔ اللہ اکبر! یہ امام جس نے دشمنوں کو خود جا کے پانی پلایا، اس کا بیٹا علی اکبر کھڑا ہو اور کہے کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ سید الشہداء کی کردار کی عظمت سید الشہداء کے خاندان کی اسارت کے اندر دوبارہ ظاہر ہوئی۔ ایام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کے ایام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں جو سخت ترین ایام گزرے وہ بازار شام اور دربار شام کے تھے۔ میرے جیسا پڑھنے والا جرأت نہیں رکھتا کہ ان مصائب کو بیان کرے، لیکن چونکہ صرف تاریخ کو بیان کرنا ضروری ہے تو یہ جملے عرض کر دوں کہ ایک لعین کا دربار ہو جس کے اندر لوگ سونے اور چاندی کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہو اور بنت رسول اللہ کی بیٹی اس دربار کے اندر رسیوں میں بندھی ہوئی لائی جائے۔ طاقت فرسا ترین، روح کو کچل دینے والے ترین مناظر اس دربار یزید کے اندر موجود تھے، اور بی بی سلام اللہ علیہا علی کی وہ بیٹی اس دربار میں کھڑی ہوئی اور خطبہ ارشاد فرمایا اور یزید سے کہا کہ تجھے جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکے گا۔ گویا خدا متعال نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو وہ قیامت کی بصیرت نصیب فرمائی کہ قیامت تک کے منظر کو دیکھ لیا اور یزید کے سامنے بول دیا، اور اب جو کچھ ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ان مقدس کلمات کا اثر ہے کہ آپ کا جیسا آسٹریلیا کے اندر بیٹھا ہوا، دنیا کا کوئی اور شخص افریقہ کے کونوں میں بیٹھا ہوا اور سب امام حسین کو پکارے یا حسین یا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا، اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے نام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بیماروں کو شفا نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔